ایک تشریح یہ ہے کہ صدر صاحب اگر پہلے چاہیں تو بلا سکتے ہیں، اگر وہ نہ بھی بلائیں تو وہ 21ویں دن اجلاس تو ویسے ہی ہونا ہی ہے، تو اجلاس پھر اب ہونے جا رہا ہے۔ جی اجلاس یہ جو بھی پارلیمانی رویہ طریقہ تھا اس کو اپنانا چاہیے تھا۔ جہاں تک میری نالج ہے کہ صدر سمری ریجیکٹ کر دے تو اجلاس جو ہے وہ اس کے بعد پھر دوسری سمری بھیجی جاتی ہے۔ جہاں تک اجلاس بلانے کی بات ہے، اس میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک فارمیلٹی ہے یا یہ صدر کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو ریجیکٹ کر سکے، اس میں بھی ابہام ہے۔ میری ذاتی خیال ہے کہ وہ اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، لیکن وہ سمریز پہلے ریجیکٹ کرتے رہے ہیں یا ڈیلے کرتے رہے ہیں ان کے اوپر، ان کا رویہ بھی کوئی زیادہ جمہوری نہیں رہا۔ مگر ایسی صورتحال میں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایمان مکمل نہیں ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن میں اجلاس بلا لیتا ہوں، یہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہوں۔ شاید اس کا میں کچھ پوری بات آئین پڑھے بغیر میں نہیں کہہ سکتا، ہاں لیکن یہ ایک صحیح رویہ ہوتا کہ وہ اپنا خدشات کا اظہار کر دیتے اور اجلاس بلا دیتے۔ صحیح ہے بھائی صاحب، لیکن چلیں ایک تو آئینی بات ہے، دوسری منطقی بات بھی ہے۔ اسپیکر کا انتخاب یا وزیر اعظم کا انتخاب کیسے ممکن ہو سکتا ہے جب ایوان مکمل ہی نہ ہو، جو جتنی سیٹیں ایوان میں مقرر ہیں؟ جی یہی سوال ہے، کیونکہ یہ جو اجلاس بلایا جاتا ہے، پہلا اجلاس جو ہوتا ہے، اس کا صرف ایک پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے اور وہ اسپیکر کو منتخب کرنا ہوتا ہے۔ تو اجلاس اگر ایوان مکمل نہیں ہے، نوٹیفائڈ نہیں ہے، تو پھر یہ اجلاس نہیں ہو سکتا۔ تو اب انہوں نے ڈیٹ کر دی ہے تو اس وقت تک مکمل کر لیں، اس کو ایوان کو مکمل کر لیں۔ لیکن ایوان آج تو ایک مثال ہم نے پنجاب میں بھی دیکھ لی ہے، پنجاب میں بھی ایوان مکمل نہیں تھا لیکن وہاں تو وزیر اعلیٰ کا انتخاب بھی ہو گیا۔ ہاں تو بس یہ بہرحال میں کہا کہ اب ہمیں ان چیزوں کا ہمیں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، ہمیں سے بہت آگے جا چکے ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی باتیں جو ہوتی ہے، یہ جمہوریت اتنی چھوٹی موٹی باتوں سے بنتی ہے، اصولوں پہ بنتی ہے، آئین کو فالو کرنے میں، پارلیمانی ٹریڈیشن کو فالو کرنے میں بنتی ہے۔ تو ایک دو دن اور لگ جاتے، 4 دن اور لگ جاتے تو کوئی بس آپ نے پہلے بھانپ لیا تھا، آپ نے انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ بھی اسی لیے کیا تھا کہ جس انداز میں یہ ہو رہا ہے یہ جمہوری روایات نہیں ہیں، یہ پارلیمانی روایات نہیں ہیں، آپ نے پہلے بھانپ لیا تھا، اب اس کا حصہ اس سسٹم کا بنے ہی نہیں ہے۔ اب آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، میرا جو خدشہ تھا اس وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا، وہ یہ جو کچھ ہوا ہے، یقیناً آپ کہتے ہیں میں کم از کم اس کا میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس حد تک یہ معاملہ جائے گا۔ میرا صرف ایک بات تھی کہ میں جس جماعت کے ساتھ 35 سال میں نے گزارے ہیں، مجھے ان کی سیاست سے جو انہوں نے اپنائی اس کے اتفاق نہیں تھا، تو میں نے کہا میں اب الیکشن نہیں لڑ سکتا اس جماعت کے ٹکٹ پر، اس کے خلاف بھی لڑنا میں مناسب نہیں سمجھتا تھا، اس لیے میں اس نظام سے علیحدہ ہو گیا۔ مجھے خدشہ تھا کہ حالات خراب ہوں گے، انتشار ہوئے گا، کیونکہ الیکشن سے پہلے نہ کوئی مل کر بیٹھا، نہ آگے کے راستے کا تعین کیا، تو ایک تفریق اور انتشار کی فضا میں اگر آپ الیکشن میں جائیں گے تو پھر الیکشن آپ کو کوئی رزلٹس نہیں دے پائے گا، اور وہی ہوا۔ آپ کے جہاں کچھ چند اختلافات تھے اپنی پارٹی سے بھائی صاحب، وہاں ایک اختلاف مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی تھا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میرا کوئی شخصی اختلاف نہیں ہے، میں نے پارٹی سے زندگی میں کوئی چیز مانگی نہیں ہے، میرا صرف ایک اختلاف تھا، اتفاق نہیں تھا اس سیاست سے جو اقتدار برائے اقتدار کی سیاست ہو، جو ہر قیمت اور اقتدار کی سیاست۔ مگر آپ یہ بھی تو سمجھتے تھے نا کہ مریم نواز کو لیڈر نہیں بنایا جا سکتا؟ کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ یہ پارٹی کا فیصلہ ہے، پارٹی قبول کرتی ہے، جو جس کو قبول کرتے ہیں وہ لیڈر ہوتا ہے۔ یعنی آپ کو اگر پارٹی کہتی کہ آپ مریم نواز کی کیبنٹ میں کام کریں تو کرنے کے لیے تیار ہوتے؟ نہیں، وہ پھر میرا فیصلہ ہے نا کہ میں کروں گا یا نہیں کروں گا۔ میں تو نہیں کروں گا، میں تو کہہ دیا تھا پہلے، 3 سال پہلے بتا دیا تھا کہ جب بھی ایک جنریشنل چینج آئے گا پارٹی میں تو میں اس کا حصہ نہیں رہ سکتا، اس سٹرکچر کا۔ میں ایک عام ایم این اے کے طور پہ رہ سکتا تھا، لیکن جب الیکشن آئی تو جو سیاست ہماری تھی مجھے اسے اتفاق نہیں تھا۔ کیا نقطہ اختلاف؟ میں نے بتا دیا آپ کو، میرے اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے کہ میں قائل نہیں ہوں ہر قیمت پر اقتدار کا۔ اقتدار آپ نے سیاست کرنی ہے تو ان اصولوں پر کریں جو پاکستان مسلم لیگ نون 35 سال سے کرتی آئی ہے۔ اور نون لیگ نے کہاں پر بداصولی؟ نون لیگ کچھ اصولوں اس دفعہ جو ہر قیمت پر اقتدار کی بات ہے، میں اتنی بات اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے۔ صحیح ہے بھائی صاحب، آپ کے خیال میں مریم نواز صاحبہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب نون لیگ کا کیسا انتخاب ہے؟ دیکھیں، یہ جماعت کا فیصلہ ہے، اچھا ہوگا تو ان کو فائدہ ہوگا، نہیں ہوا تو ان کا نقصان ہوگا، یہ جماعتیں فیصلہ کرتی ہیں۔ پی ٹی آئی نے بزدار صاحب کا فیصلہ کیا تھا، اس کے اثرات جو ہوئے ہیں ان پر وہ دیکھ لیں۔ آپ تو مریم نواز کو بزدار صاحب سے نہیں، میں ان سے نہیں، وہ بزدار صاحب بنے تھے نا، ہر جماعت اپنا فیصلہ کرتی ہے،
کچھ جماعتوں نے اچھے فیصلے بھی کیے ہیں ماضی میں، انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے، ملک کا بھی فائدہ ہوا ہے، صوبے کا بھی ہوا ہے. تو اگر یہ وقت بتائے گا، وہ پہلے نہیں ہے ایگزیکٹو پوزیشن پر، تو وقت بتائے گا کہ کیا یہ درست فیصلہ تھا یا نہیں تھا. آپ ظاہر ہے انہیں جانتے ہیں، آپ ایک طرح سے آپ نے اکٹھے کام بھی کیا ہوا ہے. آپ بطور سیاستدان آپ کا خیال کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، میں اس پر کوئی رائے نہیں دینا چاہتا اس بات پر، کیونکہ میں اپنے آپ کو کوالیفائڈ نہیں سمجھتا یہ رائے دینے کے لیے. یہ جماعت نے فیصلہ کر دیا، ایک بڑی جماعت ہے، انہوں نے فیصلہ کر دیا. اب آپ کے خیال میں اس جماعت میں یہ کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا کہ خاندان سے ہٹ کے بڑی پوزیشن کسی کو دی جائے؟ دیکھیں، مجھے اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر آپ خاندان میں دیتے ہیں تو اس کے بھی اثرات آپ پر ہی آئیں گے، جماعت پر ہی آئیں گے. تو خاندان کے کوئی فائدے بھی ہوتے ہیں، کوئی نقصان بھی ہوتے ہیں. اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ فائدہ ہوا ہے، نقصان ہوا ہے. بھائی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے، یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کیوں وزیر اعظم نہیں بنے؟ آخر تک وہ وزیر اعظم بننے کے لیے آخر یہاں پر آئے تھے چوتھی مرتبہ، کہ پوری کیمپین بھی اسی نقطے پر کی گئی تھی، لیکن پھر کیوں فیصلہ ہوا ہوگا آپ کے خیال میں کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنیں گے؟ نہیں، وزیر اعظم بننے میرے خیال میں نہیں آئے تھے، الیکشن کے لیے آئے تھے. ان کا علاج وہاں جاری تھا، جہاں تک میری نالج ہے. وہ چھوڑ کر آ گئے، ان کا اپنا فیصلہ ہے. یہ فیصلہ جو انہوں نے کیا ہے وزیر اعظم نہ بننے کا درست فیصلہ ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، اور یہ ان کی ذات کے لیے ایک بہتر فیصلہ ثابت ہوگا. نواز شریف صاحب، لیکن 2 دن پہلے ہم نے دیکھا تھا اخبارات میں پورے اشتہار لگے تھے وزیر اعظم نواز شریف کے، تو اس دن تک تو لگ رہا تھا کہ نواز شریف ہی کو وزیر اعظم بنانے کا ارادہ رکھتی ہے انہوں نے. نہیں، شاید وہ رزلٹ سے خوش نہیں ہے جو رزلٹس آئے ہیں. یہ رزلٹس آنے کے بعد فیصلہ ہوا ہوگا؟ جی میرا خیال ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن میرا خیال یہی ہے کہ اگر اکثریت ہوتی تو شاید وہ وزیر اعظم بنتے. تو اگر وہ وزیر اعظم نہیں بن کے ڈیلیور کر سکتے تو شہباز شریف کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب پھر تو چاہیے تھا انہیں کہ کسی اور کو دے. یہ ان کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے اس عہدے کو قبول نہیں کیا، ورنہ وزیر اعظم کون ہوگا اس کا فیصلہ بھی ان کے پاس ہی تھا.